سوال کیا ہے حضرت آیت اللہ سیستانی سے کہ یورپ، امریکہ جیسے غیر اسلامی ممالک میں جو لوگ جا کر رہائش پذیر ہوتے ہیں وہ مسلمان محسوس کرتے ہیں کہ جس دینی ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی وہ ماحول اب وہاں ان کے لیے موجود نہیں ہے۔ یہاں اسلامی ممالک میں ایک خاص دینی ماحول میں ہماری تربیت ہوتی ہے کہ غیر محسوس طریقے سے ہمیں نمازوں سے آشنائی ہوتی ہے، عزاداری سے آشنائی ہوتی ہے، اصول فروع وغیرہ سے آشنائی رہتی ہے۔ ایک خاص اسلامی اخلاقی تربیتی ماحول میں ہم ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ کیا کہ وہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ماحول ہم سے چھوٹ رہا ہے، ہم اس ماحول سے بیگانہ ہو رہے ہیں۔ مثلا یہاں اذان کی آوازیں آتی ہیں، یہاں قرآن کی آواز آتی ہے جا بجا، وہاں نہ اذان کی آواز سننے کو ملتی ہے نہ قرآن کی آواز، اور یہاں سے مقامات مقدسہ کی زیارتیں نصیب ہوتی ہیں، اور وہاں مثلا اس قسم کی چیزیں یا نہیں ہے یا رجحان نہیں ہے۔ تو بطور کلی اسلامی روحانی معنوی ماحول سے محروم ہو چکا ہے، یہ محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا ایسے دینی ماحول کا چھوڑنا مثلا یہاں اسلامی ممالک میں اور ایسے ماحول میں جانا جہاں دین کا نقصان ہو جاتا ہے، مثلا امور خیریہ میں حتی شرکت بھی نہیں کر سکتے، مثلا ماحول ایسا ہے، یا نیک کام وہاں انجام نہیں دے سکتے مثلا، تو کیا یہ بھی دین میں نقصان شمار ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان کے لیے جو ہے خیرات نذورات وغیرہ یا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہو جاتی ہے؟ تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ صرف خیرات نہ کر سکنا، نیک کاموں میں شرکت نہ کر سکنا، یہ وہ دینی نقصان نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ باہر ممالک میں رہائش ہونا حرام ہو، یہ ایسا نہیں ہے۔ البتہ دینی ماحول سے دور ہو جانا کہ رفتہ رفتہ ایمان کی کمزوری کا باعث ہو جائے، 1 سال 2 سال تیسرے سال چوتھے سال میں آہستہ آہستہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا آہستہ آہستہ واجبات ترک ہو جاتے ہیں، یا رفتہ رفتہ محرمات کا ارتکاب شروع ہو جاتا ہے، یا ان چیزوں کا سبب بن جاتا ہے، اگرچہ وہ جو محرمات جس کے مرتکب ہوں گے چھوٹے چھوٹے، یہاں مثلا ہمارے خیال میں مثلا وہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کم ترین مثلا گناہ، تب بھی اگر یہ صورتحال ہے کہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ واجبات ترک ہو جاتے ہیں، محرمات کے ارتکاب کے شکار ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہاں رہائش پذیر ہونا اور وہاں ان ممالک کی طرف سفر کرنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی اگر یہ چیزیں ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ غیر اسلامی ممالک میں پناہ لینے میں ایک اور خطرہ ہے، یہ بھی حضرت آیت اللہ فضل اللہ نے فرمایا اپنے خطبے میں کہ ایک خطرہ یہ ہے کہ مسلمان پناہ گزین بے بندوبار معاشرے میں زندگی گزار لیتا ہے۔ جو پناہ گزین ہے وہاں جو ہے اباحی گری کہتے، اباحہ گری، وہاں اس قسم کی آزادی اخلاقی آزادی ہے۔ اخلاقی آزادی سے مراد ہے کسی قسم کے حد و بند اس کے قائل نہیں ہے، جو چاہے کرے مثلا آزادی ہوتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی، یہاں بھی یہ چیزیں شروع ہو چکی ہیں، روشن فکری کے نام پہ نوجوان کہتے ہیں نا ہمیں آزادی ہو، عقلی طور پر آزاد ہے، تو یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ دیکھو یہ مت دیکھو، یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ، مثلا کہتے ہیں ہر چیز جائز ہے۔ اباحہ گری یعنی بے بندوباری، مسلمان پناہ گزین وہاں اس قسم کے ماحول کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اس ماحول میں اللہ کی کامل عبادت اور پرستش نہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا پناہگاہ بھی نہ ہو وہاں، کوئی ایسا مرکز کہ جس کی طرف رجوع کرے اور اس بے بندوبار معاشرے کے حص کا جز بننے سے روک سکے، کوئی ایسا تبلیغی ادارہ نہیں ہے،
کہ جہاں مسلسل انہیں اخلاقی دروس ملے، جہاں اعتقادی دروس انہیں ملے اور روکے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے وغیرہ، ایسا بھی نہ ہو۔ جہاں ہر قسم کی جنسی آزادی ہوتی ہے اور کسی بھی اخلاقی حدود کے وہ قائل نہیں ہو، اور وہاں ان خطرات سے بچانے کے لیے کوئی مرکز، کوئی پناہ گاہ بھی نہ ہو، صورتحال یہ ہو، تو ایسے ماحول میں ان ممالک میں پناہ لینا قطعاً حرام ہو جائے گا۔ اگر ماحول یہ ہے کہ وہاں ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہو سکتی، ایمانی تربیت بھی نہیں ہو سکتی، تو ایسے ماحول میں انسان اگر چاہے وہاں پناہ لے لے تو یہ پناہ لینا حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ایسے ممالک میں رہنا اولاد کے لیے غیر اسلامی تربیت پانے کا سبب بنے کہ وہاں ہماری اولاد ہم ایسے مدارس کے حوالے کر دیں، ایسے اسکولوں میں بھیجیں کہ جو انہیں عقیدے اور کردار کے حوالے سے گمراہ کرتے ہوں، مثلا فکری طور پر انہیں مسیحی بنا دیتے ہیں، فکری طور پر انہیں یہودی بنا دیتے ہیں، یا پھر آزاد خیال بنا لیتے ہیں، ہم مجبور ہیں، وہاں ہمارے مدارس نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، تو ان کے حوالے کریں، یا پھر ایسے معاشرے کے سپرد کرنے پر ہم مجبور ہو جاتے ہیں جہاں ان کے فرزند جو ہے تربیتی سرپرستی سے والدین محروم ہو جاتے ہیں، والدین کی سرپرستی باقی نہیں رہتی اور فرزندوں پر ان کا کوئی اختیار نہیں رہتا، اور مخصوصاً کبھی کبھی یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اولاد والدین کے خلاف متعلقہ اداروں میں، پولیس یا دوسرے اداروں میں جا کر درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے اوپر سختی کرتے ہیں، ہمیں والدین سے مثلا چھڑا دیں، ہمیں آزاد کر دیں۔ اگر ایسا ماحول ہو کہ والدین سے جدا کر لیں، یہ دو۔ تیسری چیز، یا ایسے ممالک میں پناہ لینے سے ان کے جاسوسی اداروں کے جو ہیں سپرد ہو جاتے ہیں، وہ لوگ پھر ان کو مثلا یا لالچ دے کر یا ہائی جیک کر کے یا مجبور کر کے انہیں مسلمان ممالک میں جاسوسی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ صورتحال، یہ تین چیزیں ہوں کہ اولاد کے لیے غیر اسلامی تربیت، یا پھر جو ہے اولاد کی سرپرستی، والدین کی سرپرستی اولاد سے ختم ہونے کا خطرہ رہتا ہو، یا پھر ان کے جاسوسی اداروں کے ہتھے چڑھنے کا خطرہ ہو، تو یا پھر مسلم پناہ گزین مجبور ہو جائیں کہ زندگی گزارنے کے لیے حرام تجارت کریں، مثلا منشیات فروشی کرنے پہ مجبور ہو جائیں، تو یہ جو چار وجوہات بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ مذکورہ موارد میں ان ممالک میں پناہ لینا حرام ہو جائے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب حرام ہو جائے گا تو پھر کبھی ان کی نمازیں قصر نہیں ہوتی، روزے بھی ان کے قصر نہیں ہوتے، گناہ کے ساتھ ساتھ یعنی نماز روزے بھی ان کے اس سفر میں قصر نہیں ہوتے۔